یہ ایک ہے دین کا حصہ، کثرت و ضحک تمیت القلوب، کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، کثرت الکلام، زیادہ بولنا، زیادہ ہنسنا، و کثرت النوم، زیادہ سونا، مانتے ہیں، مگر اس کا کیا مطلب ہے کہ معاشرتیں نہیں رکھی جائیں گی، ملاقاتیں نہیں کی جائیں گی، تجربات نہیں کیے جائیں گے، کیا جنگیں نہیں لی جائیں گی، کیا سٹینڈ نہیں لیا جائے گا، کیا ترکیبیں اور اسٹریٹجیاں اور ترکیبیں نہیں کی جائیں گی، کیا دولت نہیں کمائی جائے گی، کیا زیادہ دولت نہیں کمائی جائے گی، کیا مقابلے جو حق کے لیے کیے جائیں گے نہیں کیے جائیں گے، کیا فنون اور مہارتوں اور علوم کو چھوڑ دیا جائے گا، کیونکہ معرفت وہاں تک پہنچ چکی ہے، تو معرفت کا تو تقاضا شہادت ہے، لیکن اللہ کہتا ہے، اور وہ جہاد میں بھی ہے مگر وہ ایک جز ہے، اس معرفت اور اس نیوکلیئر کو وہاں تک رکھنا یہ ہے اصل مقصود، مگر دنیا کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک بت ہے، یہ دنیا ایک بت ہے، یہ ایک صنم ہے، ایک وثن ہے، اس کی صدیوں سے عبادت کی ہے لوگوں نے، تائس عبد الدرہم و عبد الدینار، درہم اور دینار کی عبادت کرنے والے لوگ۔ تو یہ کہا ہے کہ اگر تیرے دل نے اگر بچپن سے صحیح ڈالا ہوتا اور بیس بنائی ہوتی اور ساری جگہ اس دل کی چیزوں کو وہاں رکھی ہوتی تو وہ معرفت کو وہاں تک پہنچنے میں اتنا وقت نہ لگتا، لیکن اللہ چاہے انسان نے بچہ جتنا بھی خراب کیا، ہدایت اللہ جب چاہے دے دیتا ہے، معرفت اللہ جب چاہے کراتا ہے۔ اب اگر وہ 19 میں کرائی، 18 میں کرائی، 16 میں کرائی، 20 میں کرائی، 22 میں کرائی، تو وہ جس بھی مسلک فرقے کے آدمی کو بھی معرفت کرائی ہوگی، تو یہ جو عام عوام ہوتی ہے نا، یہ فرقے واریت والی نہیں ہوتی، میں نام نہیں لوں گا کسی مسلک کا، عام عوام تو عام لوگ ہوتے ہیں، وہ تو اپنا رب تلاش کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑی یہ فقہی مسئلے، یہ عقیدے کی بحثیں، یہ آپس کی لڑائیاں جھگڑے، یہ فلاں کا قول یہ ہے، فلاں کا قول، ان کو تو نہیں آتا یہ سب کچھ، عوام تو بیچاری اللہ ڈھونڈنے نکلتی ہے۔ تو ہر مسلک کے آدمی کی وہ جو معرفت ہو رہی ہوتی ہے نا، جب وہ اللہ کو پہچانتا ہے، واقعی کچھ بچپن میں پہچان رہا ہوتا ہے، کچھ چھوٹا چھوٹا، لیکن جب اس کو وہ ہیوی ہٹ آتی ہے فرسٹ ٹائم، تو وہ اس کے اندر جو انرجی، وہ جو نیوکلیئر ہے اس کے اندر نا، وہ اس لیول کا ہوتا ہے کہ انسان مر جائے اللہ کی خاطر اور کٹ جائے اللہ کی خاطر۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اللہ نے یہی نصیب کیا، وہ مسلمان ہوئے، سامنے جنگ ہو رہی تھی، صحابہ نے کہا جاؤ، ابھی نماز پڑھنے کا تو وقت ہے نہیں، جنگ میں گئے، شہید ہو گئے، پہنچ گئے اللہ کے پاس۔ مگر سب کے ساتھ تھوڑی یہ ہونا ہے، ہر کسی نے ایک تو وہ معرفت اس من کو نصیب نہیں ہوئی، تو اندر کی انرجیاں، اندر کا سب کچھ وہ غلط ڈائریکشنوں میں جا رہی ہے۔ سوچیں کہ انسان نے اپنی ساری زندگی اللہ کو جانے بغیر، اللہ کو مانے بغیر، اللہ کی دوستی کو پرکھے بغیر، اس ساتھ کو سمجھے بغیر دنیا میں ہی لگاتا رہا، کنوینئنس کے لیے بھی نہیں آیا اللہ کے پاس۔ کیسا بد نصیب انسان ہے، دیکھنے میں بڑا چودھری ہوگا لیکن اندر سے کھوکھلا ہوگا، کیونکہ انسان کے سینے کو یہ دارالامتحان جو ہے نا، اس میں سکون ملتا ہے رب کے ساتھ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن تذکیر رب کی ذکر کے بعد جو ہے، کاش اللہ نے کہا ہوتا کہ بیٹھ جاؤ، تو بڑا سکون ہوتا، کنوینئنٹلی بیٹھ جانا، ایک کنویں میں بیٹھ کے، ایک تنہائی میں بیٹھ کے، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلمہ۔ کیا ہی بات ہوتی، بہت لطف ہے، بہت مزہ ہے اس میں، اللہ کو یاد کرنے میں، اللہ کے لیے رونے میں، وہ طلب کے اندر کہ اللہ کب آؤں گا میں تیرے پاس۔ کاش کہ اللہ نے یہ کہا ہوتا۔ اللہ نے تو کہا ہے کہ پہلے تجھے یہ لذت جو نصیب کی ہے نا، میں نے تلذذ دیا جو تجھے، میں نے اپنی تعلق کا جو مس کیا تجھے میں نے تیرے دل کو، تو تو نے اپنی ایک انرجی میرے ساتھ لگا کے رکھنی ہے۔ اس کے لیے تجھے نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، ذکر اذکار کرنے ہیں، زبان کو پاک صاف رکھنا ہے، جسم کو پاک صاف رکھنا ہے، غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، طہارتیں کرنی ہے۔
کچھ تجھے میڈیکلی سمجھ میں آئیں تو کرنی پڑیں گی اور کچھ تجھے لاجیکلی سمجھ میں نہیں آئیں تو کریں. میں تجھے کہہ رہا ہوں تیری معرفت اور تیری روحانیت اوپر رہے گی, چاہے 4 فرض کہوں یا 2 فرض کہوں. عقل کے گھوڑے میں چلا اس کے اوپر. تو بہت سے لوگ جو ہمارے دین کے مسئلوں پر اپنی لاجک کی تلوار لے کے آ جاتے ہیں نا, بھیا faith is always, after having faith is not rational, it is rational before faith. ایمان آنے تک تو دلیل چلے گی بھائی, ایمان کے بعد جو ہے نا پھر اعتماد ہوتا ہے, اور اسی کو عقیدہ اور نظریہ کہتے ہیں. خلاص دے دیا, اب سوال نہیں ہے, اب بھروسہ ہے کہ رب غلط نہیں کہے گا. پہلے پرکھ لے, اس لیے اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین. آنے سے پہلے تک کر لے جو جانچ پڑتال کرنی ہے, آنے کے بعد سوال نہ کریو. آنے کے بعد سوال شک ہے. اس لیے قرآن جب شروع ہوتا ہے تو پہلی بات کہتا ہے آؤ نہیں, آنا ہے نا تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ. شک نہ رکھی, شک کے ساتھ نا, شک بھی لے کے آئے گا تو یہ شک بھی دور کر دے. لیکن ایک حصہ زندگی کا جو انرجی کو اس مقام تک پہنچانے کے لیے کہ وہ جو میچیورڈ اسپرچول انرجی جسے ہم کہتے ہیں نا, جو 40 کی ایج میں انسان یا 35 کے بعد سمجھتا ہے چیزوں کو, وہاں تک پہنچنے کے لیے 20-25 سال اپنے اندر کی اس روحانیت کو, اس طاقت کو, اس پاور کو, اس اسپرچویلٹی کو, اس مغز کو جو انسان کے اندر ہے, اسے اس کا ایک حصہ, اس کی ایک جہت اللہ کی طرف رکھنی پڑتی ہے, اور دوسری دنیا میں ایکسپیرینسز, ڈیسیشنز, فیصلوں کے ساتھ.